سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو حقیقت میں ہو۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سیاسی حالات کی وجہ سے کم نہ پڑے، کمزور نہ پڑے، کیونکہ یقیناً بہت مشکل وقت ہے۔ ایسے وقت میں چپ رہے تو اچھا نہیں رہے گا۔ لبوں پر ہم سجا کر آیتیں قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مجھے تو بس اس بات کا سکون ہے، اس بات کا فخر ہے کہ آنے والے 15-20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد جب میرے بعد کی پیڑھی، میرے بعد کی نسل مجھ سے یہ پوچھے گی کہ جب دلی کی گدی پر بیٹھے ہوئے ظالم لوگ ظلم کر رہے تھے تو اس سمے کہاں تھے، تب مجھے یہ شرمندگی سے اپنا چہرہ نہ جھکانا پڑے کہ نہیں میں اس سمے چپ بیٹھا تھا۔ میں ان سے کہہ سکوں کہ میں اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس وقت بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی لڑتا رہوں گا۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ اس موڈ سے الگ ہٹ کے 2-3 شعر سنیے۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں۔ میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں۔ سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر۔ میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار کرنا سکھا رہا ہوں۔ میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار کرنا سکھا رہا ہوں۔ اور یہ شعر سنیے گا صاحب کہ نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور۔ میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہیں۔ تمہارے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ ظلم کی یہ ستم کی بارش ہے اور سہمے ہوئے یہ دل ہیں۔ انہیں میں ہمت کے چکنے رستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں۔ انہیں میں ہمت کے چکنے رستوں پہ پاؤں دھرنا سکھا رہا ہوں۔ اور مقطع پڑھتا ہوں اس شعر کا تھا، آخری شعر پڑھتا ہوں پھر مقطع سناؤں گا کہ میں ایک
شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. گالیاں دی جاتی ہیں صاحب سوشل میڈیا پہ، گندی گندی تصویریں بنا کے آپ کے چہرہ بگاڑ کے وائرل کیا جاتا ہے، فیک آئی ڈی سے گالیاں دی جاتی ہیں. اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ گالیاں دینے والے لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ اپنے ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں. ہمارے آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی لڑائی ہم آپ لڑتے ہیں. لیکن شمیم بھائی، میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے، میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے، مجھ کو کچھ لوگ گرانے میں کئی بار گرے، مجھ کو کچھ لوگ گرانے میں کئی بار گرے. تب میں یہ آخری شعر پڑھتا ہوں صاحب اس غزل کا کہ میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں، میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں، میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں، میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. آئیے دوستوں، نظم سننے کے بعد دوائے دل کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں. خوف کے 3 درجے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خوف کے 3 درجے ہیں. نمبر 1، سب سے نیچے کا درجہ اس کو عوام الناس کا خوف کہتے ہیں. عوام الناس کا خوف بچے کے خوف کے مانند ہوتا ہے. جیسے بچے سے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ذہنی طور پر اس کا احساس ہوتا ہے کہ امی کو جب پتہ چلے گا تو مجھے مار پڑے گی کیونکہ اس سے غلطی ہوئی، لہٰذا وہ پہلے سے انتظار میں ہے کہ امی کو جب پتہ چلے گا تب میری مرمت ہوگی. تو عوام الناس کا خوف اس درجہ کا ہوتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا ہوتا ہے، گناہ کیے ہوتے ہیں، نفس کی خواہشات کو پورا کیا ہوتا ہے، تو ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اب ہمیں قبر اور آخرت کا عذاب ہوگا. یہ عوام الناس کا خوف ہے. وہ اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کے اندر سزا ملے گی. نمبر 2، دوسرا خوف اس سے ذرا بلند درجہ کا ہے. اسے کہتے ہیں ابرار کا خوف، نیکوکاروں کا خوف. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے تو نیک عمل کیے ہوتے ہیں مگر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا عمل کرنا چاہیے تھا ہم ایسا عمل نہیں کر سکے، پتہ نہیں یہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے یہاں قبول بھی ہوں گے یا نہیں، لہٰذا ان کو ڈر لگا رہتا ہے. یہ لوگ گناہ تو نہیں کرتے لیکن اعمال کی قبولیت کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے اور جیسی آپ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھے وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے. تو یہ لوگ کرتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، عمل بھی کیا اپنی طرف سے مگر قبولیت کے بارے میں ڈرتے ہیں. دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نیکیاں کمائیں اور پھر رات کو روتے رہیں کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ ہمارے اکابرین ساری رات عبادتوں میں گزارتے تھے لیکن صبح کے وقت اتنی ندامت سے استغفار کرتے تھے کہ جیسے ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہے ہوں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ تہجد میں اس طرح روتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ سے پٹ رہا ہوتا ہے اور معافیاں مانگنا ہے، فریاد کرتا ہے، روتا ہے. اس طرح وہ اللہ رب العزت کے سامنے گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے. یہ خوف کا دوسرا رتبہ کہ اپنی طرف سے تو نیک
अमल किए, लेकिन फिर ये दिल में रखा कि ये अमल जैसा करना चाहिए था वैसा हो नहीं सका। जैसे आजकल क्वालिटी कंट्रोल का दौर है, हर जगह क्वालिटी कंट्रोल की बातें होती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन शख्स अमल में ज्यादा अच्छा है। अक्सर अमला नहीं कहा कि तुम अमल करो, मगर जैसे करने का हक है इस तरह से करो। तीसरा खौफ आरिफीन का खौफ, वो ये कि अपनी तरफ से तो वो अमाल पूरी तरह अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन डरते हैं कि मालूम नहीं मौत तक हम इसको बहिफाजत पहुंचा सकेंगे या नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं फितना में ना पड़ जाएं, महरूम ना कर दिए जाएं, निगाह नाज हमसे हट ना जाए, हमें उलझा ना दिया जाए। इसलिए अंजाम के बारे में डर रहे होते हैं कि अंजाम का तो किसी को नहीं पता। ये आरिफीन का खौफ होता है, जो बुलंद मर्तबा के लोग होते हैं। हत्ता कि अंबिया कराम के दिलों में भी यही खौफ होता है, कि यही डर होता है हर वक्त, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, और ना ये मालूम कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ उसी का इत्तिबा करता हूँ जो मेरी तरफ वही के जरिया आता है। तो वो डर रहे होते हैं कि मालूम नहीं हमारा क्या बनेगा, इसलिए कि रब करीम की अजमतों को वो जानते हैं, उसकी जलालत शान को वो समझते हैं। उसकी बेनियाजी की जब निगाह उठती है तो फिर बलगम बाऊर की 400 साल की इबादत को ठोकर लगा कर रख देते हैं, और जब उसकी रहमत की निगाह उठ जाती है तो फजील बिन इयाज को डाकुओं की सरदारी से निकाल कर वलियों का सरदार बना देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान बेनियाजी से डरते हैं कि वो चाहे तो बगैर किसी वजह के पकड़ ले। ये भी उसका आइन इंसाफ है। एक बात हमारी नज़र में छोटी है, मुमकिन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में बड़ी हो। कई मरतबा मशाइख पर छोटी छोटी बातों की वजह से आजमाइश आ गई। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।